یہ مجلس اعضا برائے سال ثواب سید محمد ثقلین شاہ صاحب بخاری، حافظ محمد نواز صاحب مرحوم، سید شیبہ رضا مرحوم اور کیپٹن سید مظاہر حسین زیدی مرحوم کے لیے ہو رہی ہے۔ ان کے اصالہ ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید تلاوت فرمائیں۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں مفسر قرآن حجت الاسلام علامہ طالب جوہری صاحب کو کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلوات. اس مرحلے پہ رک گئی. امامت نام ہے نبوت کی حفاظت کا. گزشتہ سال میں نے جملہ کہا تھا اور میں جملہ دوہرا کر مسائل کی طرف جاؤں گا. میں نے کہا تھا کہ فرق نبوت میں اور امامت میں یہ ہے کہ نبوت ہے اور امامت ہے بقائے.
یہاں تک آ گئے نا؟ اب 2 یا 3 جملے سنو مصائب کے، طویل مصائب پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں. یہی سبب ہے کہ جب دین محمد پر وقت آیا تو کوئی اور نہیں اٹھا، خاندان رسالت ہی سے امام اٹھا اور یہ کہہ کے اٹھا 28 تک پشتے ذوالجناح پہ سوار ہوئے. راوی کہتا ہے کہ ابھی حسین نے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی تھی. میں نے دیکھا حسین کے لبہائے مبارک ہو. میں قریب گیا، میں نے اپنے کان حسین کے فوٹو کی طرف متوجہ کیے تو حسین آہستہ آہستہ یہ جملہ کہہ رہے تھے، ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سلوک و خزی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. میرے مولا کو یہ جملہ یاد رکھنا، اس لیے کہ میں اس جملے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں پر. ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سلوک و خزی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. 28 رجب کو مدینے سے چلتے ہوئے حسین نے کتنے گلے تلوار کو دیے؟ 1. آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. اور عاشور کے دن جب حسین کو نانا کے دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے اب اکیلا اپنا گلا نہیں دوں گا، 72 سوکھے ہوئے گلے دوں گا، اور ایسے گلے دوں گا کہ تاریخ آدم و عالم میں وہ گلے یادگار رکھیں گے. حبیب ابن مظاہر کا گلا، مسلم ابن اوسجہ اسدی کا گلا، حر کا گلا ساتھ کو دوں گا، اور عباس کا گلا، علی اکبر کا گلا، اور محمد کے گلے، قاسم کا گلا، یہ اپنے خاندان سے دوں گا. اور پھر ایک ایسا گلا دوں گا جو تاریخ انسانیت میں یادگار ہو جائے گا، 6 مہینے کے بچے کا گلا. سن رہے ہو نا؟ اور پھر حسین نے طے کیا کہ سب سے آخر میں ایک ایسا گلا دوں گا جو کاٹا نہیں جائے گا مگر رسیوں سے جکڑ کے باندھا جائے گا، سکینہ کا گلا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریب اس مرحلے پر رک رہی ہے. میرے محترم سننے والوں میں نہ معلوم کتنے بیٹیوں کے باپ ہوں ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم ہر ایک کو اپنی بیٹی پیاری ہے. لیکن خدا کی قسم تاریخ انسانیت نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا، نہ سکینہ جیسی بیٹی دیکھی. بس یہ جملہ سن لو، اور یہ جملہ بھی اس قابل ہے جسے یاد رکھو. یہ وہ گلا ہے جو کاٹا نہیں گیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا. دیکھو، جو لوگ واقع کربلا کو لکھتے ہیں ان کا نام ہے مقتل نگار، مقتل لکھنے والے. مقتل نگاروں نے یہ بحث کی ہے کہ کس شہید پر زیادہ مصیبتیں آئیں اور کس شہید پر کم مصیبتیں آئیں. ڈیٹیل میں بحث کی. تو مقتل نگاروں نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ فیصلہ تمہیں سنا دوں. کہنے لگے، دیکھو میں طویل مسائل نہیں پڑھا سکتا، میں تو صرف اس بچی کا تعارف کرا کے ایک جملہ کہوں گا. کہنے لگے کہ یوں تو کربلا کا ہر شہید مصیبت کے کمال پہ تھا، لیکن جو بعد میں شہید ہوتا گیا اس نے زیادہ مصیبتیں اٹھائی. ٹھیک، ظاہر ہے جو بعد میں شہید ہوگا اس کی مصیبتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ حسین آخری شہید ہے، اس سے سب سے زیادہ مصیبتیں. یہ لکھنے کے بعد مقتل نگار لکھتے ہیں کہ لیکن اگر سارے شہیدوں کی مصیبتیں جمع کر لو تو وہ ایک پلے میں، اور ہر قیدی کی الگ الگ مصیبت ایک پلے میں. یہ جملہ پہنچ گیا
سارے شہیدوں کی مصیبتیں ملا کر ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اس کے بعد لکھا کہ لیکن سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور سکینہ کی مصیبت ایک طرف. یہ میسج تھا جو میں چاہتا تھا کہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر میں واپس جاؤں اپنے جملے کی طرف کہ دنیا میں بڑے باپ ہیں, بڑی بیٹیاں ہیں, لیکن تاریخ انسانیت نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا نہ سکینہ جیسی بیٹی دیکھی. حسین جب رخصت آخر کے بعد باہر نکلے اور ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی میدان میں جانے کے لیے تو ذوالجناح نہ چلا, رکا رہا. حسین کا دل ٹوٹا ہوا تھا, گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی. کہا ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اکبر نہ رہا, قاسم نہ رہا, عباس گیا اور وہ محمد نہ رہے. ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ ذوالجناح خاموش کھڑا ہے. اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. اب تو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب میں زحمت نہیں دوں گا. حسین ذوالجناح سے اترے, بچی کو گود میں لیا, دیر تک باتیں کرتے رہے. سنو اور یہ جملے یاد رکھنا, جب بچی سے بہت دیر حسین نے باتیں کر لی تو کہنے لگے داویلی سکینہ لعلی آتی کے ماں, سکینہ مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے اور کہا بابا تمہیں جانے نہیں دوں گی, اس لیے کہ چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے, تو کیوں پیدا ہوئی؟ کہا نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. کہا بیٹی سن لے, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مالک مجھے پیاری سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں, جسے میں بہت پیار کروں, اور میری شہادت کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں, اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی. میرے مقدر میں شہادت ہے, تمہارے مقدر میں یقینی ہے. بچی نے ہاتھ ہٹا لیا, کہا جاؤ بابا میں نے تمہیں اجازت دی, لیکن جانے سے پہلے مجھے نجف پہنچا دو. حسین کہنے لگے بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کی قبر پہ لیٹ جاؤں گی اور کہوں گی دادا تم تو آرام سے قبر میں سو رہے ہو, کربلا میں آ کے اولاد کی حالت دیکھو. اجاکم اللہ, تم نے کیا کیا, مجلس تمام ہو گئی. سن لیا نا تم نے, لیکن جملہ میرا یاد رکھو گے, میں بہت مختصر مسائل پڑھنے کا آدمی ہوں, میں نے بہت پڑھ لیے مسائل, لیکن اب چاہ رہا ہوں کہ تم جملے سنتے جاؤ. حسین اس دنیا سے گئے, نہ حسین جیسا باپ نہ سکینہ جیسی بیٹی. حسین اس دنیا سے گئے. عاشور کا دن تھا, شام غریبہ کا سورج ڈوبا, بچی تماچے کھا چکی تھی, بچی کے کرتے میں آگ لگ چکی تھی, بچے گوشوارے نوچے جا چکے تھے, بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی. جب رات آ گئی تو مقتل کی طرف چلی اور پکارتی ہوئی چلی, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا. بچی پکارتی ہوئی جا رہی تھی, ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, اے سکینہ بیٹی میرے پاس آیا. بچی پہنچی حسین کے پاس, بس دو جملے. بچی حسین کے پاس پہنچی, کہاں سوئی مجھے نہیں معلوم, مقتل میں تفصیل نہیں. سینے پر سونے کی عادت تھی نا, سینے پر تو نہیں سوئی, اس لیے کہ حسین کے سینے پر اتنے تیر تھے کہ سینے پر سونا ممکن نہیں تھا. کہاں سوئی؟ حسین کے پاس, مجھے نہیں معلوم. بچی سو رہی ہے. بس دو جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. شبر گزرا, اس نے سکینہ کو سوتے ہوئے دیکھا,
کیسے جگایا میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک مرتبہ بچی جاگی اور رو کے کہنے لگی شیور مجھے تازیانے نہ مار. آخری جملہ سنو, تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. شیور مجھے تازیانے نہ مار. شیور کہنے لگا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. یہ آخری جملہ ہے تقریر کا. اور حوالہ بھی یاد رکھو مکہ کی کتاب کا اقلیل المصائب. سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. کہا نہیں شیور مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دیں. شیور نے ڈال کے کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس. بچی رونے لگی. کہا نہیں شیور میں اپنے بابا کے لاشے کے پاس رہوں گی. شیور نے پھر تازیانہ اٹھایا. سکینہ جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس. بچی رونے لگی. کہا شیور مجھے تازیانہ نہ مار, مجھے 3 کام کر لینے دے, جب کام ہو جائے گی میں چلی جاؤں گی. شیور گھبرا گیا. آخری جملہ کہنے لگا سکینہ وہ 3 کام کیا ہیں جو تم اپنے بابا کے لاشے کے پاس کرنا چاہتی ہو؟ بچی رونے لگی. کہا شیور میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا, میں فرات کے کنارے جاؤں گی, چلو میں پانی بھر کے لاؤں گی, اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے میں ڈالوں گی. اور میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اڑ گیا ہے, میں درختوں سے پتے چن کے لاؤں گی, اپنے بابا کے لاشے میں ڈالوں گی. اور آخری کام یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی. اگر کوئی قافلہ گزرے گا تو میں آواز دوں گی ارے قافلے والوں, ایک مسلمان دنیا سے گزر گیا ہے, آؤ اس کی آ کر نماز جنازہ پڑھو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں کامل ایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق رحمت فرما. پروردگار ہمیں جو مریض انہیں شفا یاب فرما, ہمیں جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما. یا رسول اللہ السلام